والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کے عنوان پہ گفتگو چل رہی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ہی گفتگو ہوگی. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سنا کر حضور علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جس چیز کا بھی تعلق ہو گیا،
جس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی وہ ہمارے لیے قابل عزت، قابل تعظیم اور قابل احترام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ سے محبت ہے تو سبب یہ ہے کہ وہ ہمارے آقا کے یار ہیں، ہمارے آقا کے دوست ہیں، ہمارے آقا کے ارد گرد رہنے والے ہیں، ہمارے آقا کے مشن کو آگے لے کر جانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے ہمیں محبت ہے تو سبب ایک ہے کہ چونکہ ان کی رشتہ داری ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، تو اس نسبت سے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے اور قابل تعظیم ہے۔ اور ہم یہاں تک یہ سلسلہ آگے لے کر جاتے ہیں، گدھا جس پہ جو سواری کرے کوئی عام بندہ تو وہ گدھا ہی ہے، لیکن اگر اس پہ ہمارے آقا سوار ہو جائیں تو وہ ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس کا نام احادیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا اور صوفیاء نے، اہل محبت نے اکیلا بھی نام ذکر نہیں کیا بلکہ کہا حضرت یافور کہو، یعنی ہم اس طرح نام اس کا یافور ہے، حضور کی سواری ہے، دراز گوش ہے، کوئی اور اس پہ سواری کرے تو وہ گدھا ہے، لیکن ہمارے آقا چونکہ اس پہ سوار ہو گئے تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ سمجھایا ہے کہ اس کو جو نام کتابوں میں ہے یافور، یہ بھی اکیلا نہ لو بلکہ حضور سے نسبت ہو گئی ہے تو حضرت یافور کہہ کے پکارو۔ تو یہ ادب کا معیار ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کا یہ حصہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے جس کی نسبت ہو گئی وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، اب دیکھیے نا، مدینہ شریف ہے تو وہ بھی شہر، لیکن ہم اکیلا مدینہ بھی نہیں کہتے، مدینہ شریف کہتے ہیں۔ جی وجہ کیا ہے کہ ہمارے آقا نے وہاں ڈیرا لگایا ہے۔ مکہ اگرچہ اس میں اور بہت ساری فضیلت کی چیزیں ہیں، لیکن ہم اکیلا مکہ نہیں کہتے، مکہ شریف کہتے ہیں۔ بھئی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس شہر پہ ہمارے آقا کے قدم لگے ہیں اور رب اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ تو جب رب شہر کی قسمیں محبوب کے قدم لگنے کی وجہ سے اٹھاتا ہے، ہم بھی اسی نسبت سے اس کا احترام کرتے ہیں اور ادب سے نام لیتے ہیں۔ اور ہمیں تو نہیں پتا تھا کسی چیز کا بھی، بلکہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام بتاتے گئے، ہم مانتے گئے، تو رب کو بھی ہم نے تو مانا ہے، اور ہمیں اس اعتبار سے ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارے آقا کا رب ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا، جاہلیت تھی، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن حضور آئے تو بتایا کہ اللہ ہے اور ایک ہے، ایک ہی خدا ہے۔ جب انہوں نے بتایا، آقا آپ نے کہا ٹھیک ہے، خدا ہے اور ایک ہے۔ تو امام مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو حضور کے رب ہونے کی نسبت سے اللہ کو مانتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے اللہ ہے اور ایک ہے، بس اس نسبت سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور ہمارا وہی رب ہے جو ہمارے نبی کا رب ہے۔ ہم اس نسبت سے مانتے ہیں۔ اب اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے کہ رب کو بھی ہم اس اعتبار سے مان رہے ہیں کہ ہمارے آقا کا وہ رب ہے، وہی ہمارا رب ہے۔ حضور کی ہر نسبت کا
ادب اور ہر نسبت کا احترام اہل سنت و جماعت کے دلوں میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے سروں کا تاج ہے، دین ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے مشن کے سب سے پہلے سپاہی ہیں۔ وہ قرآن کے نازل ہونے کے گواہ ہیں، وحی کے گواہ ہیں، دین اسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ایک بڑی معروف حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے۔ اس سے ملتی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں اپنے محبوب کے صحابہ کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو صحابہ کی محبت کا دل میں آنا سمجھ لو اللہ نے بہت بڑا تم پہ احسان کر رکھا ہے، کہ اللہ نے احسان کیا ہے، بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اسی لیے ہمارے دلوں میں حضور کے صحابہ کی محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سرداری کا تاج رکھنے والے صحابی ہیں، اور وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اس انداز سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صحابی میں نے ذکر کیا تھا وہ ہے جو جس کے مقام کو دنیا کے ولی غوث قطب ابدال مل کر بھی نہیں پہنچتے، اتنا اعلیٰ رتبہ صحابی کا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو بکر آگے کھڑا ہو کر میرے غلاموں کو نماز پڑھائے۔ اس صحابی کی شان یہ ہے کہ سارے ولی غوث قطب ابدال نیچے ہیں اور صحابی کا رتبہ بلند ہے، اور ابو بکر وہ ہے جو مصلی امامت میں کھڑا ہوتا ہے اور حضور کے سارے صحابہ پیچھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو سارے صحابہ کے امام کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تو ابو بکر کی شان کو کون سمجھ سکتا ہے جس کو حضور فرمائے کہ امامت ابو بکر صدیق کروائے۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق لیٹ تھے، نبی پاک علیہ السلام کا حکم تھا ابو بکر نماز پڑھائے، تو حضرت ابو بکر صدیق پہنچے نہیں۔ صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ فلاں کو آگے کرتے ہیں، فلاں کو آگے کرتے ہیں، نام لے رہے ہوں گے صحابہ کے کہ وہ نماز پڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب آگے ہونے بھی لگے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نہیں، جس قوم میں ابو بکر ہو کسی اور کو حق نہیں پہنچتا وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو انوکھی شان ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے تھے۔ اور ایک وہ موقع تھا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر کے احسان ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اب یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ حضور بدلہ دے نہیں سکتے تھے، سب کا بدلہ دے دیا، جس نے جس طرح احسان کیا حضور نے بدلہ دے دیا۔ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور بدلہ دے نہیں سکتے تھے، بدلہ آپ دے سکتے تھے، لیکن بدلہ خود نہیں دیا کہ اگر ابو بکر کے احسانوں کا بھی بدلہ ہم نے یہاں دے دیا تو دوسروں کے ساتھ ابو بکر بھی مل جائے گا۔ ابو بکر کی جو انوکھی شان ہے وہ کیسے واضح ہوگی؟ تو فرمایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ عطا کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن ابو بکر کی جو اعزازی شان ہے وہ سب
ورنہ جو ساری کائنات کے مالک جنہیں اللہ نے بنا دیا ہے وہ ابو بکر کے احسانوں کے بدلے ہی دے سکتے تھے، لیکن قیامت کے دن اللہ احسانوں کا بدلہ دے گا کہ ابو بکر کی انوکھی شان واضح ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر نے ہم پر اپنی جان اور اپنے مال سے احسان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا نا کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے عرض کیا تھا، آقا حل آنا ومالی الا لاکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مال سب کچھ آپ ہی کا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے کہا تھا کہ آقا میں اور میرا مال آپ ہی کا ہے۔ اگر اس کو ہم عربی گرامر کو سامنے رکھ کے پڑھیں نا تو لاکا جو فرمایا ہے، لاکا کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے یعنی میری جان اور میرے مال کے مالک ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ احسان اتنے کیے ہیں اپنی جان سے اپنے مال سے، تو احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یا رسول اللہ میں بھی یعنی میری جان بھی اور میرا مال سب کچھ آپ کا ہے، آپ مالک ہیں میری جان کے بھی میرے مال کے بھی، تو پھر میں نے آپ کی بارگاہ میں مال پیش کر کے کوئی آپ پر احسان نہیں کیے ہیں، یہ آپ کا تھا، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ تو آپ یہ آگے سے عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم صحابی ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کیا تھا۔ آپ نے اپنا مال دیا، خریدا اور حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال کو پیش کیا۔ تو حضرت بلال کو خریدا حضرت ابو بکر صدیق نے۔ تو بلال ایک نیکی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ غلام خرید کر آزاد کرنا یہ نیکی ہے، غلام خرید کر آزاد کرنا یہ نیکی ہے۔ اور ابتدائی اسلام میں غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا اپنے مال سے، اس کو خریدنا اور پھر آزاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے غلاموں کو خریدا ہے اور آزاد کیا ہے۔ ان غلاموں کو خریدا، آزاد کیا، نیکیاں بنتی گئیں۔ تو حضرت بلال کو بھی خریدا اور آزاد کیا، تو یہ بلال کو خریدنے والی ایک نیکی حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، آزاد کیا، یہ ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہے۔ اب سمجھئے گا کہ ابو بکر صدیق کی اس ایک نیکی کی شان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، بلال تو ہم سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ بلال تو ہم سے بھی پہلے جنت میں جائے گا۔ آپ سے پہلے کیسے؟ فرمایا ہم ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، لیکن جس سواری پہ سوار ہوں گے اس کی لگام تو نے پکڑی ہوئی ہو۔ تو بلال غلام بن کر، حضور کا خادم بن کر حضور سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا بلال ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہے، تو ذرا اندازہ لگائیے نا، ایک نیکی ابو بکر کی وہ ہے جو حضور سے بھی پہلے جنت میں جا رہی ہے۔ ابو بکر صدیق کی باقی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ایک نیکی ہے جو حضور سے پہلے جنت میں آگے آگے جا رہی ہے، تو ابو بکر صدیق کی باقی نیکیاں جو ہیں ان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جستجو میں رہتے تھے کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن جو بھی نیکی کا معاملہ ہوتا تھا عمر کو یہ کہنا پڑتا تھا، نہیں ابو بکر سے کوئی آگے نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بارہا مرتبہ نوازا ہے۔ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اب ساتھ تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور تو کوئی ہے نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابو بکر اب بیٹھ، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے کندھوں پہ چڑھ کر آگے کا سفر کریں۔
یہ میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام تھکے نہیں تھے، حضور علیہ السلام تھکے نہیں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ساتھ ہیں ابو بکر صدیق، تو ابو بکر صدیق بھی تو سفر کر رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام بھی سفر کر رہے ہیں، تو ابو بکر نہیں کہہ رہے میں تھک گیا اور حضور فرمائے میں تھک گیا، یہ سمجھ نہیں آتا۔ حضور تھکے نہیں تھے اور تھکاوٹ کی وجہ سے ابو بکر پہ سوار نہیں ہوئے تھے، یہ حضور علیہ السلام کا اپنا انداز ہے، کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے نوازتے ہیں، کسی کو کندھوں پہ چڑھا کے نوازتے ہیں، یہ حضور کا اپنا انداز ہے، غلاموں کو شانیں دی ہے، ان کو نوازتے ہیں۔ ابو بکر کو فرمایا بیٹھ، ہم آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے آگے کا سفر کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے، حضور علیہ السلام ان کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق اس طرح حضور کو اٹھا کر غار ثور میں لے کر گئے تھے۔ یہ اعزاز تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، اور لوگوں نے انکار کیا اس چیز کا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تھک گئے اور پھر ابو بکر نے ان کو کندھوں پہ چڑھا لیا۔ نبی کیسے تھکتا ہے؟ نبی کی تو طاقت ابو بکر سے کئی گنا زیادہ ہے، ان کے اندر جو جسمانی طاقت ہے حضور علیہ السلام کی وہ 100 مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، 100 مردوں میں جو ایک انسانی طاقت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ طاقت اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نہیں تھکے، وہ کہتے ہیں میں تھک گیا، تو وہ اس طرح کی باتیں بنا کر انکار کر دیتے ہیں، نہیں ابو بکر نے اٹھایا ہی نہیں ہے، ابو بکر کو کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کو بھائی تھکاوٹ کی وجہ سے نہیں اٹھایا ہے، حضور علیہ السلام ان کو نوازنا چاہتے تھے، ان کو مقام دینا چاہتے تھے، ان کی شان کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ دیکھ لو آج ہم 2 ہی سفر کر کے جا رہے ہیں اور ہم اگر کسی کے کندھوں پہ چڑھ سکتے ہیں وہ صرف ابو بکر صدیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ بیٹھ کر حضور علیہ السلام غار ثور میں پہنچے تھے۔ وہ غار ثور کی بلندی اور اس وقت وہاں جانا یہ بہت مشکل تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا بھی امتحان تھا۔ آقا اب سوار ہونا چاہتے، ابو بکر نے انکار نہیں کیا ہے، اور ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے تھے تو ارد گرد ہوتے تھے، کبھی آگے کبھی سائڈ پہ کبھی پیچھے۔ یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر کافر حملہ کہیں سے بھی کرے تو میں تو اکیلا ہوں، چاروں طرف سے پہرا تو میں نے ہی دینا ہے نا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ ہو تو وہ پہلے ابو بکر صدیق کے سینے پر ہو۔ اس طرح حضور علیہ السلام کا پہرا دیتے ہوئے آپ غار ثور میں لے گئے ہیں، اور پھر جب غار ثور میں داخل ہونا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا 2 میں سے دوسرا، 2 میں سے دوسرا۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، حضور علیہ السلام کو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا آقا آپ ٹھہریں، پہلے میں اندر جاتا ہوں، جا کر صفائی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کوئی جانور، کیونکہ پرانی غار ہے، کوئی جانور نہ ہو، کوئی زہریلا جانور نہ ہو اور آپ کو نقصان نہ پہنچائے، میں جاتا ہوں۔ آپ اندر گئے، آپ نے جا کے صفائی کی، سوراخ تھے ان کو بند کیا اپنے امامہ سے، تو ایک سوراخ پہ ایڑی رکھ دی، عرض کیا آقا تشریف لے آئے۔ تو پہلے اندر کون داخل ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ قرآن نے کہا ثانی یسنین، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، ثانی کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو۔ یا اللہ، غار میں تو پہلے داخل ہوئے ابو بکر صدیق، اور تو فرماتا ہے ثانی یسنین، 2 میں دوسرا، تو دوسرا ابو بکر کو فرماتا ہے، حالانکہ غار میں پہلے داخل ہوئے ابو بکر صدیق، تو پہلا ابو بکر صدیق کو فرما اور پھر دوسرا اپنے محبوب کو فرما۔ تو جواب آیا دوسرا محبوب کو کیسے کہہ دوں؟ میرا یار تو ہے ہی سب سے پہلا، اس کو دوسرا کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے محبوب
تو ابو بکر کو دوسرا فرمایا ہے، حالانکہ غار میں ابو بکر پہلے داخل ہوئے تھے کہ سب سے پہلے تو حضور ہی ہے نا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو بھی بیان کیا، اور یہاں ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کو ذکر کیا ہے۔ دو تو ایک حضور تھے اور ایک ابو بکر صدیق تھے، دو کا ذکر یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا ثابت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق قرآن کا صحابی ہے، جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا اس کا اسلام سے تعلق ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا اعزاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق کا ذکر رہے تھے آقا وہ دشمن آ جائیں گے اور ہمیں اگر دیکھ لیا تو پھر ابو بکر صدیق کو اپنی جان کی فکر نہ تھی، حضور کی فکر تھی۔ اگر وہ آ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم پکڑے جائیں گے اور جو ان کا مشن ہے آپ کو قتل کرنے کا وہ پورا ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں بھی انداز بڑا نرالا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ساتھ ملایا ہے۔ ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہے، حضور کے ساتھ تو اللہ ہر وقت ہے، اور جس شان سے اللہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے اسی شان کے ساتھ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ میرے ساتھ تو ہے ہی، لیکن اے ابو بکر ہم تجھے بھی ساتھ ملا کے کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جس شان سے اللہ میرے ساتھ ہے اسی شان سے ابو بکر تیرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ غم نہ کر، جس رب نے ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا ہے وہ رب ہمیں بچانا چاہتا ہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ واقعہ ہجرت انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ المبارک میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں تمام صحابہ کرام کی سچی پکی محبت